لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، لطف، فضل اور کرم ہے کہ جس اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے آدمی اللہ کو اللہ مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو مانے، اللہ کی صفات کو بھی مانے. کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، تو اللہ ہی ہمارا معبود بھی ہے. اللہ کو خالق بھی مانے، اللہ کو مالک بھی مانے اور اللہ کو معبود بھی مانے تو انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے. لیکن اللہ کی ذات کو دنیا میں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ ہم اللہ کی باتیں سن سکتے ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے ایسی ذات کو مانے جو اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے. اس واسطے کو نبی اور رسول کہتے ہیں. اس لیے مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے تو اللہ کے نبی کی ذات پر بھی ایمان لانا فرض ہے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو ایمان کی بنیادی دو چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانا. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سچے اور برحق نبی تھے. سب سے آخر میں نبی آئے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. جو انسان اللہ کو اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے یا نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی کو مان لیا. اب ہمیں ایک اور چیز چاہیے. اس چیز کا نام ہے قانون، اس چیز کا نام ہے کتاب. کہ ہم نے اللہ کو مانا تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکام پر عمل کریں. تو ہم نے اللہ کو سنا نہیں تو اللہ کے احکام کا پتہ کیسے چلے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں تو پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے اللہ نے رسول دیا، اور وہ کتاب اور وہ دستور اور وہ قانون جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، اس دستور کا نام ہے قرآن. اس لیے اللہ پر ایمان لانا بھی فرض ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا بھی فرض ہے. اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے جو اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی، اس کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اللہ نے کلام اپنے پیغمبر کو دی ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم اپنے پیغمبر پہ اتارا تو کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن سنا، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر پہ قرآن اترتا دیکھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن پڑھا، جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کو اعمال کرتے ہوئے دیکھا اور پھر اللہ کے پیغمبر کو مان بھی لیا، ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا، ہمارا نبی سچا، اس نے فرما دیا. نبی پر جو قرآن اترا اس پر ایمان لانا ہے کہ نبی نے فرما دیا. تو نبی نے اللہ سے قرآن کو لیا، ہمیں دیا، لیکن مجھے اور آپ کو براہ راست نہیں دیا، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا، پھر صحابہ نے ہمیں دیا. اس لیے نبی پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب آدمی صحابی کو مانے. قرآن پر ایمان بنتا ہی تب ہے جب صحابی کو مانے. ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بھئی یہ قرآن وہی قرآن ہے
جو اللہ کے نبی پر اترا تھا، ہم کہتے ہیں بالکل وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اترتے دیکھا انہوں نے قرآن ہمیں دیا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح اللہ کے نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو جو قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ اور نمبر 4، جن لوگوں کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے نبی پر ایمان ہم تک پہنچا، جن لوگوں کے واسطے سے اللہ پر ایمان ہم تک پہنچا، ان واسطوں کا نام ہے صحابہ، تو ان صحابہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی قرآن، جو اللہ کو اللہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کے پیغمبر کو نبی نہ مانے یا نبی مانے آخری نبی نہ مانے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے، اور جو آدمی اللہ کے اترنے والے، اللہ کی اتاری جانے والی کتاب قرآن کریم کو نہ مانے تو ایسا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا بلکہ کافر ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے، اور ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، ہمارے نبی پر اترنے والا قرآن بھی قیامت تک کے لیے محفوظ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کی نبوت میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو نبی پر آنے والی کتاب قرآن کریم کے اندر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ بھی کافر، جو قرآن کو مانتا تو ہے مگر ساتھ یہ کہتا ہے کہ اصلی قرآن تھا وہ بدل گیا، میں یہ تو مانتا ہوں قرآن اترا لیکن جو ہمارے پاس آیا یہ اصلی قرآن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح قرآن کا انکار کرنے والا کافر، اسی طرح اس قرآن کو تحریف شدہ اور بدلا ہوا قرآن ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے لیے میں قرآن کو مانتا ہوں مگر بدلا ہوا مانتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا بات کو سمجھو، مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، تیسری شرط اللہ کے قرآن پر ایمان لاؤ، اور چوتھی شرط جنہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ان صحابہ پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ چاروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگلی پانچویں بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ تم اللہ کو اللہ مانو، اپنی زبان سے کہو